القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ یاد کرو وہ واقعہ جو دل ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گھڑا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گھڑا کیا چیز ہے؟ ایک دہکتی ہوئی آگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی دنیا سمیٹنے کی دھن میں لگ کر تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ یقین جانو، تم دوزخ کو ضرور دیکھو گے، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے انہیں بھی دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ انہیں جنت کی صحیح قدر معلوم ہو۔ پھر یقین جانو، تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کا کیا حق ادا کیا، یعنی دنیا میں جو نعمتیں میسر تھی ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کیا اور اس کی کس طرح فرما برداری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، زمانہ کی قسم، یعنی زمانہ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ ایسی بہت سی قوموں کو دنیا ہی میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر زمانے میں اللہ کی نازل ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے کہ اگر ایمان اور نیک عمل کی روش اختیار نہ کی گئی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نیک بن جانا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے اپنے اسرور سوکھ کے دائرے میں دوسروں کو حق بات اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی دلی خواہشات اسے کسی فریضے کی ادائی سے روک رہی ہو یا کسی گناہ پر آمادہ کر رہی ہو، اس وقت ان خواہشات کو کچلا جائے
اور جب کوئی ناگوار بات سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ ہاں، تقدیر کا شکوہ کیے بغیر اس ناگوار چیز کے تدارک کی جائز تدبیر کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانا دینے کا عادی ہو۔ پیٹھ پیچھے کسی کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، جسے قرآن کریم میں نہایت گھنونا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور کسی کے منہ پر تانا دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ جائز طریقہ سے مال حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی محبت کہ ہر وقت انسان اسی کی گنتی میں لگا رہے اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ اور جب کسی شخص پر مال کی محبت اس طرح سوار ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر مشکل اسی مال کے ذریعہ حاصل ہوگی، اور موت سے غافل ہو کر دنیا داری کے منصوبے اس طرح بناتا رہتا ہے جیسے یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، جب وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ بچائے، دوزخ میں آگ کے شعلے لمبے چوڑے ستونوں کی شکل میں ہوں گے، اور وہ چاروں طرف سے دوزخیوں کو اس طرح گھیر لیں گے کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہوگا۔